السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے سجدوں میں اللہ سے دعا کیسے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ہم لوگوں نے سن کے رکھا ہوا ہے کہ سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور سجدے میں دعائیں مانگنا چاہیے۔ لوگ سجدوں میں جا کر دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن سجدے میں دعا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ آپ سب کو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ تو بہت آسان انداز میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو فرض نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو فرض نمازوں کے سجدوں میں تو ہمیں کوئی بھی دعا نہیں مانگنی، صرف سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ سجدے کی تسبیح کون سی ہوتی ہے؟ سبحان ربی الاعلی، ہے نا؟ تو فرض نمازوں کے سجدوں میں تو آپ کو صرف سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، بس، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اب اگر آپ کو دعائیں مانگنی ہیں تو نفل نماز، سنت نماز آپ پڑھ رہے ہوں، جیسے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوں، یا فرض نمازوں کے علاوہ آپ سنت اور نوافل پڑھ رہے ہوں، تو نوافل نمازوں کے سجدوں میں آپ عربی میں جو دعائیں ہیں، اگر عربی میں آپ کو دعا آتی ہے یا عربی آپ کو آتی ہے تو آپ جو چاہیں وہ اللہ سے مانگ سکتے ہیں نفل نمازوں کے سجدوں میں۔ لیکن عربی آپ کو نہیں آتی، جیسے کہ عام طور پر لوگوں کو نہیں آتی ہے، تو صرف آپ نفل نمازوں کے سجدوں میں وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں یا قرآن میں جو دعا کے الفاظ آئیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اسی طرح سے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، ہے نا؟ تو ایسے ہی ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہے نا؟ تو قرآن مجید میں جو دعائیں آئی ہیں اور احادیث مبارکہ میں جو دعائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، وہ دعائیں آپ کو جتنی یاد ہوں آپ نفل نمازوں کے سجدوں میں مانگ سکتے ہیں۔ تو فرض نماز کو چھوڑ کر سنتیں پڑھ رہے ہوں، آپ نوافل پڑھ رہے ہوں، آپ فرض نمازوں کے علاوہ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہوں، ان کے سجدوں میں آپ وہ دعائیں عربی کی مانگ سکتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی زبان میں، ہندی میں، اردو میں، انگلش میں آپ دعا نہیں مانگ سکتے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ کہ دعا مانگتے مانگتے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں یا ڈائریکٹ سجدے میں جا کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو اس طرح سے دعا مانگنا حضور سے ثابت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ثابت ہے وہ یہ ثابت ہے کہ حضور کو جب کوئی نعمت ملتی تھی تو شکر کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ تو حضور سے یہی ثابت ہے کہ آپ دعا مانگیں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے، اپنی لینگویج میں جو چاہیں وہ دعا مانگیں، عربی میں جو دعائیں یاد ہیں وہ مانگیں، انگلش میں دعا مانگیں، ہندی میں مانگیں۔ لیکن اگر آپ سجدے میں دعا کرنا چاہتے ہیں تو فرض نمازوں کے علاوہ جو بھی آپ نماز پڑھ رہے ہوں اس کے سجدوں میں آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ حضور سے نوافل نمازوں میں سجدوں کے اندر لمبے لمبے سجدے کرنا ثابت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں مانگا کرتے تھے، جیسے حضور نے نماز کسوف پڑھی، نماز خسوف پڑھی، سورج گرہن، چاند گرہن کی نمازیں پڑھی، تو اس میں قیام بھی لمبا، رکوع بھی لمبا اور سجدے بھی لمبے۔ تو سجدے جب لمبے ہوئے تو کیا پڑھا؟ وہی اللہ سے مناجات، اللہ سے دعائیں۔ باقی جو ہم لوگوں میں ایک عادت ہے کہ ڈائریکٹ سجدے میں جاتے ہیں پھر اللہ سے مانگتے ہیں، تو ڈائریکٹ نماز کے علاوہ نارمل آپ سجدے میں جا رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو اس کی عادت نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس طرح کا کوئی عمل حضور سے ثابت نہیں ہے۔ ویسے آپ دعائیں مانگیے، ہاں کبھی کبھی آدمی بہت پریشان ہوتا ہے، بہت اللہ کی محبت اور اس کا من چاہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میرے سامنے ہو اور اللہ سے میں باتیں کروں، تو اگر وہ کبھی کبھی سجدے میں جا کے دعا مانگ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو عادت بنا لینا، اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ باقی آپ شکر کا سجدہ کریں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شکر کا سجدہ بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ شکر کے سجدے میں آپ جو چاہیں وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں، آپ عربی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں اور اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی بھی لینگویج مانگ سکتے ہیں شکر کے سجدے میں، کیونکہ وہ تو شکر کا سجدہ ہے، نماز کا نہیں ہے۔ اور نمازوں کے سجدے کے بارے میں میں نے ڈیٹیل بتا دی کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔